فطرے میں ایک بہت اہم مسئلہ، اور اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ اس سے شریعت کے کئی مسئلے حل ہوں گے نیکسٹ ویک۔ وہ یہ ہے کہ فطرے میں بڑی سختی کے ساتھ یہ حکم ہے کہ جس جگہ تم رہتے ہو وہیں پہ تمہیں فطرہ دینا۔ پہلے تمہارے شہر والے غریبوں کا تم پر حق ہے۔ تو یہ طریقہ کار کو اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ رہتے میلبورن میں فطرہ پہنچا رہے کراچی میں یا لاہور میں یا عراق میں یا ایران میں۔ یہاں پر آدمی اپنی عقل لگاتا ہے نا، وہاں زیادہ حقدار لگتے ہیں، یہاں تو کم حقدار لگتے ہیں۔ لیکن مسئلہ شرعی یہی ہے کہ اپنے شہر والوں کا حق زیادہ، بلکہ سمجھ لیجئے کہ واجب ہے اپنے ہی شہر۔ البتہ 3 طریقے ایسے ہیں کہ اپنے شہر میں رہ کر بھی آپ دوسرے شہر میں فطرہ بھجوا سکتے ہیں گناہ کیے بغیر۔ تو لوگ بھجوا ہی رہے ہیں فطرہ باہر، وہ گناہ ہی کر رہے ہیں۔ فطرہ تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 طریقے ایسے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر مجتہد یا اس کے وکیل کی پرمیشن مل جائے۔ یہ وکیل کا لفظ بڑا گڑبڑ ہے۔ ہر وکیل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو پرمیشن دے دے، لیکن ٹائم نہیں آج میرے پاس، میں تو صرف آج اشارے کر رہا ہوں۔ تو اگر مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت ہے، شاید آپ کو معلوم ہو کہ بہت سارے لوگ رمضان کے آخر میں عید کربلا میں کرنے کے لیے زیارت پہ جاتے تھے، وہ اپنا فطرہ وہیں انہوں نے مرجے کو وہیں پہ دے دیا۔ مجتہد حاکم شرع ہے، اس کو آپ دے دیں تو اس کے لیے اگر منتقل کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ تو پہلا طریقہ۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ ہے آپ کے شہر میں کوئی غریب ہو ہی نہیں۔ ایسا تو دنیا کا کوئی شہر فی الحال نہیں، کوئی شہر نہیں۔ مالدار ترین علاقے کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی ایسا نہیں کہ ایک آدمی غریب نہ ہو۔ کہ اگر کہیں کوئی غریب نہ ہو کا مطلب آپ کی نالج میں نہیں آیا، آپ نے کوشش کی، گھر میں بیٹھ کے ہی کہنا نہیں ہے وہ نہیں، آپ نے کوشش کی۔ یا غریب ہے لیکن وہ جو کنڈیشن غریب کی ہیں، داڑھی نہ شیو کرتا ہو، عورت بیوہ ہے بہت خستہ حالت میں لیکن بے حجاب ہے، تو خیر اب یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ کنڈیشن والا غریب نہ ہو، میں نے کہا فی الحال کا مطلب کیا ہے؟ وہی یہ دعا افتتاح میں ہم نے دعا مانگی، جب امام آ کے حکومت قائم کریں گے پھر تو ساری دنیا ایسی ہوگی کہ غربت کا خاتمہ ہی خاتمہ، پھر تو مسئلہ یقیناً ایسا بن جائے گا۔ فی الحال نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ کیا ہر جگہ کہیں نہ کہیں غریب ہے لیکن آپ تک اطلاع نہیں پہنچی کوشش کے باوجود، تو پھر آپ اس فطرے کو پھر کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے؟ نہیں، آپ وہاں دوسرے شہر منتقل کریں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہمارے علماء کے چکر، حلال کرنا ہے تو یوں ناک نہ پکڑی تو وہ ناک پکڑی۔ یہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے 1-2 تقریریں اس پہ کرنے والا ہوں اس موضوع پر، اس میں مزید بات آئے گی۔ ابھی تو میں ان کو مسئلہ بتا رہا ہوں جن کو سیدھا سیدھا مسئلہ سننا ہے، ہمارا مرجع کیا کہتا ہے عمل کریں۔ تیسرا جائز طریقہ، اگر کسی اور شہر میں آپ کا مال ہے، آپ نہیں رہتے، مال آپ کا وہاں پہ، اور آپ اس میں سے فطرہ ادا کروا دیں، فطرہ منتقل نہیں کیا آپ، $100 آپ کو فطرے میں دینا تھے، یہاں سے کراچی بھیجوائے، غلط، کراچی میں آلریڈی آپ کے $100 پڑے، آپ نے یہاں سے وہاں ٹرانسفر نہیں کیے، اسی میں زکوٰۃ دے دو، وہ بالکل جائز ویلڈ ہے۔ اور اس میں اب دیکھیں ابھی تک تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں، قابل اعتراض بات اگلا طریقہ جملہ، اور اس میں پھر مراجع کہتے ہیں، میں باقی مراجع کی بات چھوڑوں، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے وہاں آپ کا پیسہ بھی نہیں، آپ نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ کسی سے میرے لیے کسی سے $100 قرض لے لو، اس نے آپ کے لیے قرض لے لیا، وہ آپ کے $100 بن گئے، کہا یہ فطرے میں دے دو، اور قرضہ ادا کرنے کے لیے آپ یہاں سے ڈالر بھیجوا سکتے ہیں۔ قرضے میں یہ پابندی نہیں ہے کہ قرضے کا پیسہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تک دیکھیں مسئلہ اتنا سخت ہے کہ اس طرح فطرہ نہیں بھجوا سکتے ہیں، یا تو آپ کا مال ہو، اگر مال نہیں لیکن بھجوانا کسی وجہ سے آپ کو لاہور میں فطرہ، یا اسلام آباد میں، یا کراچی میں، یا بمبئی میں، یا حیدرآباد میں بھجوانا، وہاں پہ کوئی ایسا غریب، کوئی ایسا مستحق جس کی طرف آپ کی زیادہ ہمدردی،
تو شرعی طریقہ یہ وہاں یا تو آپ کا مال یا اپنا مال وہاں پیدا کریں، یعنی قرضہ لے کے وہ آپ کا ہو گیا، یا ویسے ہی اپنا مال پہلے وہاں شفٹ کرا دیں، فطرہ نہیں ویسے ہی، اور پھر کہیں اس میں سے فطرہ دے دو۔ باتیں بہت لمبی ہوں گی، لیکن چونکہ اس سال کے حالات میں بہتر یہ محسوس ہو رہا کہ عین جو فطرے کی تاریخ ہے چاند رات، اس سے پہلے ابھی فطرہ دے دیا جائے تو یہ 20 دن۔ آغا خامنہئی اور امام خمینی کے مقلد تو وہی قرضہ دیں اس مہینے میں اور پھر بعد میں عید کی رات اسے فطرے میں کنورٹ کرے۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی والے ڈائریکٹ فطرے کی نیت سے، اور پورے رمضان کی عبادت کو اسلام نے روک دیا کہ فطرہ اس طرح سے روزے قبول کرواتا ہے جس طرح نماز قبول ہوتی ہے آل محمد کے درود کے ذریعے سے۔